بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے کیوں مارے گئے تھے، اور خلق قرآن کا فتنہ کیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کا کیسے مقابلہ کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل کون لوگ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہی آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہوگا۔ ناظرین، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 164 ہجری میں بغداد کے شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد 30 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی، اور آپ خود بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد کو اور اپنے دادا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ ہی نے حدیث کی مشہور و معروف کتاب مسند احمد لکھی، جس میں 40,000 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں۔ ناظرین، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 179 ہجری میں حدیث کے علم کے لیے مشغول ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سال تھی، اور سال 183 ہجری میں آپ نے کوفہ کا سفر کیا، اور آپ اپنے استاد کی وفات کے بعد وہاں مقیم رہے، اور آپ نے علم حدیث کی خاطر کئی علاقوں کے سفر بھی کیے۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مالی حالات ہمیشہ تنگ رہے۔ جب کوئی لوگ آپ کو ہدیہ پیش کرتے تو آپ اپنے پاس رکھنے کی بجائے آپ اسے فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ ناظرین، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ شخص بڑا عالم و فاضل تھا، لیکن گمراہ تھا۔ ناظرین، اس وقت عباسی خلیفہ مامون کا دور تھا۔ قاضی احمد خلیفہ مامون کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو اس طرح قائل کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ خلیفہ مامون اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کی طرح گمراہ ہو گیا۔ ناظرین، اس عقیدے کا وجود اسلام میں اس سے پہلے کہیں نہیں تھا۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ قاضی احمد نے یہ عقیدہ لبید بن عاصم سے لیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کیا تھا۔ خلیفہ مامون قاضی احمد بن ابو داؤد کی باتوں میں آ کر اس نے سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہر علاقے کا امیر اپنے علاقے کے علماء بلائے اور ان سے اقرار لے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر کوئی عالم یہ اقرار نہ کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کیا جائے۔ یہی حکم نامہ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کے پاس بھی گیا۔ اس نے بغداد کے تمام علماء کو جمع کیا، جن میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اس نے خلیفہ مامون کا حکم نامہ بیان کیا تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بول پڑے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3 اور عالم دین بھی اس بات پر ڈٹ گئے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ کے ساتھیوں کو خلیفہ کا حکم نامہ نہ ماننے پر اسحاق بن ابراہیم نے قید کر دیا۔ قید میں پڑنے کے بعد 2 آپ کے ساتھی قید کی مصیبتیں اور اذیتیں جھیلنے کی وجہ سے
وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن ایک ساتھی جس کا نام محمد بن نوح تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی خلق قرآن کے مسئلے میں ڈٹا رہا۔ قید کی حالت ہی میں آپ دونوں کو طرطوس روانہ کر دیا۔ راستے میں محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا، جس کی تجہیز و تکفین آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے ہی کی۔ ایسے ہی حالات میں ایک دن مامون کا درباری دوڑتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، حالات بہت سنگین ہیں۔ خلیفہ مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے مسئلے کا اقرار نہیں کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک لیے اور منہ آسمان کی طرف کر لیا اور اللہ سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ، اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا ہے، وہ اب تیرے دوستوں پر ہاتھ اٹھانے لگا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرا قرآن مجید تیری مخلوق نہیں ہے، تیرا کلام اللہ ہے، تو مجھے اس کے لیے ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی، رات کے پچھلے پہر خبر آئی کہ خلیفہ مامون وفات پا گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، لیکن بعد میں حالات زیادہ سنگین ہو گئے، کیونکہ خلیفہ مامون کی جگہ جب خلیفہ معتصم باللہ بنا، اس کا وزیر قاضی احمد بن ابو داؤد بنا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے بھی آپ سے خلیفہ مامون کی طرح یہ اقرار کروانا چاہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ اپنی بات پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو معتصم باللہ نے 18 ماہ کے لیے قید میں ڈال دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 80 کوڑے مارے گئے اور آپ پر ظلم کی انتہا کی گئی، لیکن پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا اقرار نہیں کیا۔ کوڑے پڑنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کال کوٹھی میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زخموں سمیت نماز ادا کی اور یہ ارشاد فرمایا، ہماری حقانیت کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ پھر اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک چلے گئے اور انہی زخموں کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے۔ وہی زخم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سبب بنے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ انہی زخموں کی وجہ سے وفات پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حق گوئی پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اتنی ہر دل عزیزی پائی کہ لوگوں کے دلوں کے حکمران بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر 8 لاکھ لوگ شریک ہوئے اور 50,000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میرا بولنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔